السلام علیکم۔ اچھا جی، بچے جو ہوتے ہیں وہ فطرتاً نیک ہوتے ہیں اور ان کی روح جو ہے وہ پاک ہوتی ہے اور نیکی کے کاموں کی طرف ان کی اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے بنسبت برے یا برائی کے کاموں کی طرف، اور یہ ہر بچے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ جو بچہ ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فطرت پہ ہوتا ہے جو اللہ نے اس کی بنائی ہوتی ہے۔ تو کوئی بچہ پیدائشی طور پہ یا فطرتاً برا نہیں ہوتا اور روحانیت اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے اور وہ نیکی کے کاموں کی طرف زیادہ جلدی جاتا ہے اور جلدی جو ہے اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ تو اپنے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ ہم بھی جب چھوٹے تھے تو مسجد کے اندر جانا اور مسجدوں میں جا کے پوچھا لگانا، وہاں پہ جھاڑو دینا اور مؤذن صاحب کے ساتھ ساتھ خادم صاحب کے ساتھ گھومنا اور مسجد کا خیال کرنے کی کوشش کرنا، کوئی آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں پہنچ جانا، شوق سے گھومنا، اور اس کے بعد اسی شوق کے ہاتھوں ایک مسجد چھوڑ دوسری، دوسری سے تیسری اور چوتھی، مختلف مسلکوں اور فرقوں کی مسجدوں میں آنے جانے کا اتفاق ہوتا رہا۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد پھر ایک حفظ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ لیکن اس وقت یہ چھوٹے سے ذہن میں جو بچے کا ذہن ہوتا ہے، اس وقت کچھ چیزیں ایسا لگتا تھا کہ شاید یہی دین ہے۔ اس میں سے ایک سب سے بڑی بات مجھے سمجھ آتی تھی کہ مسجد میں جو لوگ آتے ہیں نا، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس وجہ سے میں نے ایک مسجد سے دوسری مسجد اور دوسری سے تیسری کا سفر کیوں طے کیا، صرف ایک ہی مسجد تک محدود کیوں نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو اس وقت کی جو لرننگ ہے میری، جو میں نے سیکھا، مجھے لگا وہ یہ تھا کہ یار مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ صرف آپ دوسروں کو نا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جہاں صرف آپ دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ آپ کوئی رحم دلی اور نرم دلی کا معاملہ نہیں کرتے۔ مطلب میں جب ہاتھ باندھتا تھا تو ہماری مسجد میں ایک صاحب تھے، وہ ہمیشہ میرا ہاتھ ہی درست کرواتے رہتے تھے۔ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا، وہ میرا ہاتھ لے کے وہ اوپر کر دیا کرتے تھے، یا اگر میں تشہد میں ہوتا تھا اور میں انگلی اٹھا تو بتاتے تھے کہ جی ایسے نہیں، ایسے حلقہ بنتا ہے، ایسے انگلی چھوڑی جاتی ہے، ایسے مطلب۔ تو ہر وقت ایک تنقید کا سامنا تھا، ہر وقت ایک مسلسل ٹونٹ کا سامنا تھا۔ اگر پینٹ شرٹ پہن کے چلے جاؤ تو جی ایک مسئلہ کہ یہ غیر مسلموں کا لباس تم پہن کے آ گئے ہو، اس میں تو نماز ہی نہیں ہوتی، بغیر ٹوپی کے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ ساری باتیں تھیں اور پتہ چلا کہ جی مسجد تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ صرف آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میں آدھے گھنٹے پہلے مسجد پہنچتا تھا تو اس کے بعد نماز کے وقت میں آخری صف میں آ جاتا تھا، لوگ پارسل کرتے رہتے تھے مجھے اور پیچھے پہنچ جاتا تھا۔ تو یہ تمام لوگوں کے رویے تھے، یہ لوگوں کے وہاں پہ اوور آل سب کے ساتھ معاملات تھے۔ اور اسی طرح پھر میں جب وہاں سے بھاگا، میں دوسری مسجد چلا گیا اور وہاں جب پہنچا تو مجھے پتہ چلا جی ان کے اپنے کچھ سٹینڈرڈز ہیں، ان کے اپنے ثواب اور عذاب کے معیارات ہیں۔ وہاں سے میں ایک تیسری مسلک کی مسجد چلا گیا اور پھر پتہ چلا کہ جی ان کے بھی اپنے معیارات ہیں، اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ جی اگر میں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز نہیں پڑھی، ہر دفعہ ہاتھ نہیں اٹھائے اور ہاتھ نہیں چھوڑے، تو میری نماز ہی سرے سے قبول نہیں ہو سکتی اور مجھے ہر حال میں کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح کے میرے تجربات اور ایکسپیرینسز ہوتے رہے مختلف جگہ پہ۔ اور ایک چیز اور میں نے سیکھی کہ ہمارے محلوں میں، ہماری مسجدوں میں جو لوگ دین کی دعوت دیتے تھے، جو دین کی طرف بلاتے تھے، میں ان سے کٹتا تھا، اور میں نہیں کٹتا تھا، اوور آل معاشرے میں لوگ ان سے کٹتے ہیں۔ جو دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، لوگ ان سے بھاگتے ہیں، ان سے ملنا نہیں چاہتے۔ اور ایسا ہی ہوتا تھا ہمارے محلے میں جو صاحب تھے اور وہ بیچارے پکڑ کے لے کر آتے تھے اور ہم ان سے بھاگتے تھے۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ میں نے کہیں سیرت کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور زندگی میں پہلی کتاب جو میرے ہاتھ لگی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے عنایت اللہ سبحانی صاحب اس کے رائٹر ہیں، اور بہترین قسم کی کتاب ہے، اور بچوں کے لیے وہ ناول کے انداز میں لکھی گئی ہے، بڑے بھی پڑھیں اس کو، بڑی شاندار کتاب ہے، اور وہ میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پڑھی، اور پھر وہ پڑھی، اور اس کے بعد پھر ایک کے بعد دوسری کتاب، دوسری کے بعد تیسری کتاب، بہت ساری کتابیں پڑھی۔ تو میں جب پڑھا تو اس کے نتیجے میں پتہ چلا کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو کچھ اور ہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہر وقت ایک مسکراہٹ رہتی تھی، اور آپ ہر وقت مسکراتے تھے، ایک تبسم تھی جو چہرے پہ ہوتی تھی، اور جو شخص ایک دفعہ آپ کی محفل میں بیٹھ جاتا تھا اس کا اٹھنے کو دل نہیں چاہتا تھا، اور جو اٹھ کر آ جاتا تھا اس کا دل وہیں اٹکا رہتا تھا، وہ چاہتا تھا پھر کسی طرح میں پہنچ جاؤں۔ اور جو شخص بیٹھتا تھا محفل میں اس کو یہ لگتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت اگر اللہ کے نبی کسی سے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ مجھ سے کرتے ہیں۔ تو وہ ایک صحابی نے تو آزمائش کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بھی لیا کہ یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو آپ نے پہلے حضرت ابوبکر کا نام لیا، پھر حضرت عمر کا، پھر عثمان کا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ان کا تو کہیں آئے ہی نہیں، 4 5 6 نام لے دیے، تو وہ پھر خاموش ہو گیا۔ انہوں نے کہا میرا دل ٹوٹے اور مجھے میری طبع آزاد پر گراں گزرے، اس لیے خاموشی اختیار کر لی جائے۔ تو ایسا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے۔ ادھر جو لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں سب سے پہلے تو ان کے چہروں پہ سنجیدگی آ جاتی ہے، حد سے زیادہ روب آ جاتا ہے، انسان گفتگو کرتے ہوئے ڈرتا ہے، لگتا ہے کہ ابھی کوئی کفر کا فتویٰ
نازل ہو جائے گا، ابھی کوئی ان کا ہنٹر جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ پھر بہت سارے واقعات جو میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک بدو، ایک دیہاتی تھا جو مسجد نبوی کے اندر آیا اور اس نے کھڑے کھڑے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام بھاگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، کہا بھائی رک جاؤ، پہلے اس کو فارغ ہو لینے دو۔ جو فارغ ہو گیا تو آپ نے انہی صحابہ کو کہا کہ جاؤ جا کے صفائی کرو اور اس کو میرے پاس بھیجو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین سمجھانے والا نہیں دیکھا۔ آپ نے اس شخص کو کہا بندہ خدا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں مسجد میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، گندگی نہیں کرتے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ وہ صرف 9 یا 10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور اتنے ہی سال کم و بیش انہوں نے آپ کی خدمت کی، لیکن ان تمام سالوں کے اندر کبھی بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف یا بات کے خلاف کوئی کام کر دیا۔ وہ بچے تھے، چھوٹے تھے، ہو جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر کبھی شگن تک نہیں آیا۔ آپ نے کبھی حضرت انس کو یہ نہیں کہا تم نے کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ لیکن جب ہم حفظ کرنے کے لیے مدرسے پہنچے اور ہم نے مدرسے کے ایک انوائرمنٹ دیکھا تو آپ یقین کریں، میں یہاں پہ کسی کی برائی کرنا مقصد نہیں ہے بھائی میرا، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں بہت تلخ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں تو لگا کہ قرآن حفظ ہی نہیں ہو سکتا، قرآن پڑھا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ لمبا نہ کیا جائے، جب تک کہ وہ پائپ سے مارا نہ جائے، جب تک کہ لکڑی کی ڈنڈی کے اوپر ریڈ والا ٹیپ لپیٹ نہ لیا جائے اور اس کے بعد کٹ نہ لگے، اس وقت تک تو شاید قرآن حفظ ہی نہیں ہو سکتا۔ اور بس تشدد اور مار پیٹ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہ ہمارا بھی کئی کانسیپٹ بنتا چلا گیا۔ لیکن جب یہ سیرت کی کتابیں پڑھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا اور معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف ترین آدمی تو اس کائنات میں کبھی کوئی گزرا ہی نہیں، اتنی مصروفیت، لیکن اس کے باوجود آپ گھر میں صورتحال دیکھیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات دیکھیں، تعلقات دیکھیں، اپنی آپ کے گھر میں 40 دن تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 2 کالی چیزوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ 2 کالی چیزیں کیا ہے؟ کھجور، ایک پانی۔ اور 40 دن تک چولہا نہیں جلا اللہ کے نبی کے گھر میں، لیکن بیویاں تھیں کہ وہ گھر سے جانے کا نام ہی نہیں لیتی تھیں، ان کے دل میں خیال بھی نہیں آتا تھا کہ ہم اپنے شوہر کو چھوڑ کے چلے جائیں، ہماری کھانے تک کو تو پورا کرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ان کی محبت تھی، اپنی بیویوں کے ساتھ اتنی ان کی محبت تھی، اتنا لگاؤ تھا۔ ایک دفعہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ ان کی تلخ کلامی ہو گئی اور وہ تھوڑی اونچی آواز میں گفتگو کرنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، ان کو اپنی بیٹی کی آواز آئی، پہچان گئے تو فوراً گھر میں داخل ہوئے غصے میں اور چیخ کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آواز میں بات کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اپنی بیٹی کی طرف لپکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سامنے آ گئے، حضرت حفصہ کے آگے کھڑے ہو گئے دیوار بن کے اور کہا عمر یہ میاں بیوی کا معاملہ، تم بیچ میں مداخلت مت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو آپ حضرت حفصہ کی طرف دیکھے اور مسکرایا آپ نے اور کہا کہ حفصہ دیکھا تمہیں تمہارے باپ سے کیسا بچایا۔ تو یہ بڑی محبت کے جملے تھے، بڑے احساسات تھے جو آپ گھر میں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو کیونکہ چھوٹی تھی، بچپنا تھا، تو ان کو اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کے دے دینا، ان کے لیے اگر وہ بچیاں ان کی کھیلنے کے لیے آ جاتی تھیں، ان کی سہیلیاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے دیکھتے تھے کہ وہ کھیل رہی ہیں اور بالکل کسی بات کا برا نہیں مناتے تھے، ان کو ساتھ لے کے جانا، ان کو تماشا دکھانا، کیونکہ وہ دلچسپی کے ساتھ دیکھتی تھی۔ یہ دنیا کا سب سے مصروف ترین آدمی یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور پلس یہ کہ ان کے اوپر کندھوں پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے، لیکن نہ ان کے ماتھے پہ شگن ہے، نہ چہرے پہ شکایت ہے، نہ ہونٹوں پر کسی قسم کے کوئی شکوے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے ہر جگہ سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتوں کے بارے میں نا بہت اہتمام کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں بہت زور و شور سے بات کی جاتی ہے کہ جی سنتوں کا اہتمام کریں، سنتیں بہت ضروری ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مستقل سنتیں۔ پہلی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتے تھے، غالباً 12، 13، 14 تاریخ کے روزے تھے۔ دوسری سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل قرآن کو یاد کرتے رہتے تھے، سنتے بھی تھے اور سناتے بھی تھے۔ اور تیسری بڑی اہم سنت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے۔ یہ مسکرانا جو ہے نا مستقل یہ سنت ہے، اور آپ ہماری صورتحال دیکھ لیں، ہمارے چہروں سے مسکراہٹیں ختم ہو گئی، ہم کسی تمیز سے بات بھی کرنا شاید بھول گئے۔ بحیثیت مسلمان معاشرہ ہمارے اندر مسکراہٹیں نہیں ہیں، دکاندار ہمارا نہیں مسکراتا، ہمارا ٹھیلے والا نہیں مسکراتا، ہم آپس میں گھر میں ایک دوسرے کو دیکھ کے نہیں مسکراتے۔ وہ دین جس نے مسکرانے کو صدقہ قرار دے دیا، جس نے مسکرانے کو حج کے برابر ثواب قرار دے دیا، جس نے بتایا کہ جی مسکرانے سے جو ہے نا لوگوں کے دل جڑتے ہیں، تو وہ ہم اس کے بارے میں ہم خیال نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ سائنس کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو دن میں کوئی 300 سے زیادہ مرتبہ وہ مسکراتا ہے، پھر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کی مسکراہٹ کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور 30-35 سال سے جو اوپر کے لوگ ہیں ان کی
ایک دن کی مسکراہٹ صرف 17 دفعہ ہوتی ہے ایوریج، 17 دفعہ، یعنی 300 سے ہم 17 دفعہ پہ آ جاتے ہیں، ہمارے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے، ہم کسی سے بات ہی نہیں کرتے مسکرا کے، اور جو مسکرا کے دوسروں سے بات نہ کرے اس کی زندگی میں اپنی مسکراہٹ نہیں آ سکتی۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں فائنل بات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا سیرت کا مطالعہ کریں۔ دیکھیں کتاب ہے یہ سیرت نبی، مختصر سیرت نبی، سیرت ابن ہشام، اس کا مطالعہ کریں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا محمد عربی کے نام سے کتاب ہے، اس کا مطالعہ کر لیں۔ دائی اعظم کے نام سے کتاب ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے عبدالحی صاحب کی ایک کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہ تمام چیزیں میرا خیال ہے کہ اگر ہم کبھی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لینا تو ہمارے بہت سارے معاملات بہت اچھے ہو جائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔